Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں پھر علم الحدیث کے متعلق کچھ کلام کروں گا۔ اہل حدیث جو خود کو اہل حدیث کہلواتے ہیں، حالانکہ ان کو حدیث کی الف و بے کا نہیں پتہ اور علم الحدیث کے بارے میں تو بالکل نہیں جانتے۔ ان کا یعنی غیر مقلدین کا ایک نیا ڈرامہ وہ یہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول مل گیا ہے ان کو، اگر اپنے مطلب کی کہیں ایک بات مل جائے، بشک وہ اصولوں پر ضعیف ہی کیوں نہ ہو، تو وہ جناب وہ پھیلا دیتے ہیں، اور اگر بشک جمہور کی مخالف بھی ہو، اور اگر جو ہے اپنے مطلب کی بات نہ ہو، اس پہ ہزار دلیلیں بھی ہوں تو اسے رد کر دیتی ہیں۔ آج دن تک یہ 1400 سال کی تاریخ اسلام کے اندر کسی ایک محدث نے بھی ضعیف حدیث کا انکار نہیں کیا۔ حدیث ضعیف کا مطلقاً انکار کسی نے نہیں کیا، اور مدلس روایت، مدلس راوی اور تدلیس والے جس پر تدلیس کا الزام ہو، اس کسی مدلس کی ان والی روایت جو ہے ضعیف ہوتی ہے اور سرے سے نہیں لی جائے گی۔ یہ امام شافعی کا ایک قول مل گیا، اور خیانت آپ دیکھیں کہ امام شافعی کا قول کیا ہے اور اس میں سے اخذ کیا کیا گیا۔ کہا یہ گیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کسی بھی مدلس کی ان والی روایت، ہر وہ راوی جس پر تدلیس کا الزام ہو، اس کی روایت وہ سماع کی تصریح موجود بھی ہو تب بھی رد کر دی جائے گی۔ یعنی تدلیس والی روایات اور ہر مدلس اس کی ان والی روایات جس میں تدلیس کا اطلاق ہو، امام شافعی کہتے ہیں وہ مردود ہے، اس راوی سے کوئی حدیث نہیں لی جائے گی۔ اور یہ بہت بڑا ایک الزام ہے، اور امام شافعی کی قول کو غلط پیش کیا گیا۔ الرسالہ کے اندر امام شافعی کا جو قول ہے وہ آپ کے سامنے پہلے پیش کروں گا، پھر اس کی وضاحت جو اہل حدیث علماء نے پہلے کی اس کی بھی کروں گا وضاحت، اہل حدیث علماء کے میں حوالہ جات دوں گا، پھر امام شافعی کی اپنی کتابوں سے ثابت کروں گا کہ امام شافعی کی طرف جو تدلیس کا ایک الزام لگایا جا رہا ہے کہ امام شافعی تدلیس والی کوئی روایت قبول نہیں کرتے، یہ امام شافعی پر بہت بڑا الزام ہے، اور اس کی وضاحت میں امام شافعی کی اپنی کتب سے بھی کروں گا۔ سب سے پہلے امام شافعی الرسالہ کے اندر کہتے ہیں جس شخص کے بارے میں ہمیں علم ہو جائے کہ اس نے صرف ایک ہی دفعہ تدلیس کی ہے، زندگی میں ایک بار بھی جس شخص نے تدلیس کی ہو، تو اس کا باطن اس کی روایت سے ظاہر ہو گیا، یعنی اس کی اندر والی بات ہمارے سامنے ظاہر ہو گئی، اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مدلس کی حدیث اتنی دیر تک، اس وقت تک ہم مدلس کی روایت قبول نہیں کریں گے جب تک وہ حدثنی یا سمعتو کے لفظ نہ کہے، یعنی سماع کی تصریح نہ کرے، اس وقت تک ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہاں امام شافعی نے مطلقاً تدلیس کی روایت کا بھی انکار نہیں کیا۔ یہ جو زبیر احمد زہی نے لکھا ہے نا اپنی کتاب الحدیث رسالے کے اندر، 2009 کا یہ شمارہ ہے ذی الحجہ کا، تو اس میں اہل حدیث کا بہت بڑا اسکالر زبیر احمد زہی، غیر مقلدین کا امام، وہ جو ہے، اور اس پر اس کی مخالفت کسی محدث نے نہیں کی امام شافعی کی، لہذا ان کی مخالفت نہ کرنا ان کی رضامندی ہے۔ ایک جہالت پر مبنی بات زبیر احمد زہی نے کی۔ اب اس کا آپریشن کروں گا الحمدللہ میں، اور آپ دیکھیں گے کہ میں کیسا سجن ہوں کہ میں اس باقی کا جب آپریشن کروں گا تو روز روشن کی طرح یہ بات سامنے آ جائے گی کہ امام شافعی کے قول کا مفہوم کیا ہے اور امام شافعی نے خود کیا عمل کیا ہے۔ اگرچہ اس قول پر جو مفہوم نکالا ہے زبیر احمد زہی اور آج کل کے نئے محدثین نے اور یہ 2 ٹکے کے غیر مقلدین نے، اگر وہی مفہوم لیا جائے
تو امام شافعی نے پھر اپنی یہ اصول پر کبھی عمل نہیں کیا، کیونکہ امام شافعی کا یہ جو قول ہے اس پر امام شافعی نے جس طرح انہوں نے مفہوم لیا اس طرح کبھی عمل نہیں کیا۔ امام شافعی نے تو مدلسین کی روایت سے استدلال بھی کیا ہے اور امام شافعی نے حکم بھی جاری کیے ہیں یہ اب مدلسین کی آنے والی روایات سے، اور ان کو صحیح بھی کہا ہے۔ میں آگے چل کے وہ بھی دلائل دوں گا مسند امام شافعی سے۔ اب اگلی بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، سب سے پہلا علمی نقطہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، یہ امام شافعی کا قول شاذ ہے، اور شاذ قول وہ ہوتا ہے، روایت شاذ وہ ہوتی ہے جو ایک امام اپنے قول میں تنہا ہو اور آپ کے مقابلے میں دیگر محدثین کا موقف یہ نہ ہو۔ امام شافعی کا یہ قول وہ اس میں اکیلے ہیں، امام شافعی کی تائید کسی نے نہیں کی۔ اب جو کہ الزام لگائے گئے اس پر میں آگے چل کے بات کروں گا کہ امام شافعی کی تائید کس کس نے کی۔ امام ابن حبان سے لے کر امام بخاری تک، امام بخاری سے لے کر امام مسلم ترمذی تک اور تمام محدثین نے کہا کہ کم تدلیس والے راوی کی روایت قبول ہوتی ہے، سوا کی تصریح ہو یا نہ ہو۔ میں اس پر بھی دلائل دوں گا، باقاعدہ میں نے سفیان ثوری کی تدلیس پر امام بخاری کے قول پیش کر دیے ہیں، میری ویڈیو موجود ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں تھوڑا آگے۔ سب سے پہلے اہل حدیث کا امام جناب جس کا نام اور شیخ ارشاد الحق عصری مقالات عصریہ کے اندر امام شافعی کے پورے قول کا رد کرتا ہے، اور اس ارشاد الحق صاحب کے شاگرد ہے زبیر احمد زئی، اور زبیر احمد زئی کا بھی رد کرتا ہے۔ ان غیر مقلدین کا اپنا امام کیا کہہ رہا ہے ذرا غور کیجئے، میں دو حوالے دوں گا، توجہ فرمائیں۔ سب سے پہلے امام شافعی کا یہ قول لکھا مقالات عصریہ کے اندر، اور وہ لکھتے ہیں کہ امام ابن رجب حنبلی نے امام شافعی قول کی یہی تعبیر بیان کی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر حدثنی اور سمیت تو نہ کہے، یعنی سماع کی تصریح نہ ہو، تو پھر جو کثیر الحدیث کثیر التدلیس راوی ہو اس کی سماع کی تصریح نہ ہو تو اس کی روایت کو ضعیف قرار دیا جائے گا۔ یہ بات ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، امام شافعی قول کا مفہوم بھی یہی ہے۔ اور قلیل التدلیس راوی اگر تدلیس کے ساتھ روایت بیان کرے، اس کی سماع کی تصریح موجود ہو تو اس کو ہم اس کی روایت کو طبقہ اولا اور طبقہ ثانیہ کا مدلس ہو تو اس کی روایت صحیح ہوگی، اور اس کی اس اصول پر ہزاروں محدثین نے روایات کو صحیح کہا ہے۔ بخاری مسلم کی میں ہزاروں درجنوں روایات میں پیش کر سکتا ہوں جن کے اندر تدلیس پائی جاتی ہے، راوی نے تدلیس کی ہے لیکن محدثین نے ان روایات کو صحیح قرار دیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب آگے چل کے امام شافعی کی کلام کی تصریح کرتے ہوئے حافظ مشرق خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ امام شافعی کا یہ قول کثیر التدلیس راویوں کے بارے میں ہے۔ آپریشن یہ جو کفایت الانصاری کے ساتھ میرا مناظرہ ہوا تھا نا، اور اس نے بکواس کی تھی، تو اس کے یہ جواب ہے کہ جناب تم نے کہا امام شافعی کا یہ موقف ہے، امام شافعی کا موقف یہ ہے جو علماء نے بتایا ہے کہ امام شافعی کثیر التدلیس کے بارے میں یہ حکم کر رہے ہیں۔ اور امام ابن حبان، حافظ ابن حبان مقدمہ ابن حبان دیکھو ذرا، اس کے اندر بھی امام شافعی کے قول درج کر کے رسالہ کا جو ہے نا وہ حوالہ دے کر امام ابن حبان کہتے ہیں کہ ہم شوافی کا یہ موقف ہے، کثیر التدلیس کرنے والے راوی کی روایت ضعیف قرار دی جائے گی، اور امام شافعی کا جو قول ہے وہ کثیر التدلیس والوں کے بارے میں ہے، قلیل التدلیس والوں کے بارے میں نہیں ہے۔ اور اس لیے امام ابن حبان نے طبقات اور مدلسین بیان کیے، اور طبقہ اولا اور طبقہ ثانیہ کے مدلس کی ان والی روایت صحیح ہوتی ہے، یہ اصول محدثین نے بیان کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اور امام ابن حبان کہتے ہیں کہ ہاں جو مدلس صرف سکہ راویوں سے تدلیس کرتا ہے اس کی روایت سماع کی صراحت کے بغیر بھی قبول کی جائے گی، اس کی روایت قبول کی جائے گی۔ یہ ہے محدثین کا موقف۔ اور عرب کے علماء کا فتویٰ پیش کرنے لگا ہوں، محدث رسالے کا نام ڈاکٹر حافظ حسن مدنی، جناب اہل حدیث غیر مقلدین کے بہت مشہور رسالہ
آپ غور کر سکتے ہیں، اس میں بھی یہی لفظ کہ سماع کی تصریح کے بغیر کسی راوی کی تدلیس والی روایت قابل قبول نہیں۔ امام شافعی قول کا یہ مفہوم ہے، اور وہی یہ کثیر التدلیس والوں کے بارے میں ہے۔ شرح علل ترمذی کے اندر امام ابن رجب حنبلی نے امام شافعی قول کی تعبیر کرتے ہوئے یہ کہا کہ امام شافعی کا قول جو ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ کثیر التدلیس والوں کے بارے میں حکم ہے۔ آئی سمجھ؟ اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں یہ غیر مقلدیہ کا امام کہتا ہے مدلس کی یہ ایک بار تدریس کے حوالے سے ان محدثین اور ماہرین کے علاوہ کسی ایک کا بھی موقف معلوم نہیں ہو سکا۔ امام شافعی اکیلے ہیں اس موقف کے بارے میں، اور امام شافعی نے بھی اپنے اس موقف پر کبھی عمل نہیں کیا۔ یہ غیر مقلدیہ کا امام کہہ رہا ہے، حوالہ آپ کے سامنے۔ امام شافعی کے اپنے کلام کے دوسرے حصے میں صراحت فرمائی۔ اب یہ قول میں اپنا پیش نہیں کر رہا، میں غیر مقلدی کتاب پڑھ رہا ہوں، بلکہ امام شافعی کہتے ہیں مدلس کی آنے والی روایات قابل قبول نہیں۔ یہی موقف محدثین کا ہے، مگر اس کا یہ موقف کثیر التدلیس راویوں کے بارے میں ہے۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ جو کثیر التدلیس کے بارے میں راوی ہیں ان کے بارے میں۔ اور حافظ ابن حبان کا مقدمہ ابن حبان میں یہ موقف صراحت کے ساتھ اپنا مسلک بیان کر دیا کہ ہمارے استاذہ کا یہی طریق ہے، کثیر الحدیث کثیر التدلیس والے راویوں کی روایت آنے والی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ اسی محدث رسالے کے اندر مزید جو ہے وہ ابن حبان کے حوالہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو مدلس صرف سکہ راویوں سے تدلیس کرتا ہے اس کی روایات سماع کی اصراحت کے بغیر بھی قبول کی جائے گی۔ یعنی تدلیس والی روایات بھی قبول کی جاتی ہیں۔ اہل حدیث غیر مقلدین کے امام لکھ رہے ہیں صراحت سماع کی تصریح کے بغیر بھی سکہ راویوں سے جو تدلیس کرے ان کی روایت قبول کی جائے گی۔ ایسا مدلس جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ سکہ راویوں سے ہی تدلیس کرتا ہے، اس کی روایت عدم صراحت سماع کے باوجود بھی قبول کی جائے گی۔ دنیا میں صرف سفیان بن عیینہ ایسے ہی جو سکہ راوی ہیں جو تدلیس کم کرتے تھے، اور ان کی روایت ایسی حدیث نہیں جس میں کوئی بھی وہ تدلیس کریں اور اس حدیث میں ان کے اپنے جیسے سکہ راوی سے سماع کی وضاحت موجود نہ ہو۔ لہذا مقدمہ صحیح ابن حبان میں یہ لفظ موجود ہے کہ جو ہے تدلیس والی روایت قبول کی جائے گی اگر وہ سکہ راویوں سے تدلیس کرتا ہے اور وہ قلیل التدلیس راوی ہے۔ تو یہ جو ہے امام ابن حبان نے امام شافعی قول کی تصریح کر دی۔ امام ابن حبان کے قول سے یہ اشتباہ پیدا ہوتا ہے کہ موصوف کے ہاں جو سکہ راویوں سے تدلیس کرتا ہے وہی ابن عیینہ ہے، لیکن نہیں، حالانکہ یہ بات نہیں، بلکہ جو ہے عام ہر سکات راوی جو تدلیس کرتا ہے وہ صحیح پائی جائے گی، قرار دی جائے گی۔ اور دیگر محدثین کا امام شافعی سے اختلاف، یہ پورا چیپٹر قائم کیا ہے حدیث کے امام نے۔ اب دیگر اس پہ میں اچھا علامہ زرکشی امام شافعی قول کو رد کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، توجہ فرماؤ۔ النقد علی مقدمہ ابن ابی صلاح زرکشی صفحہ نمبر 177۔ علامہ زرکشی کہتے ہیں امام شافعی کی قول کا تعاقب کرتے ہوئے کہتے ہیں وَهُوَ نَصٌ غَرِيبٌ لَمْ يُحَكِّمُ الْجَمْهُورَ، فرمایا کہ یہ انتہائی غریب دلیل ہے اور جمہور کا یہ فیصلہ نہیں ہے۔ امام شافعی کے قول جمہور کے خلاف ہے، لہذا علامہ زرکشی نے امام شافعی کا یہ قول رد کر دیا۔ حافظ ابن عبد البر نے امام شافعی قول کا موقف بیان کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا، فرمایا مشہور مالکی ابن عبد البر کہتے ہیں قتادہ بن دعامہ جو تدلیس کرنے میں مشہور ہیں، ان کے ان والے کو مطلقہ طور پر رد کرنے والا تعاقب کہتے ہیں قال بعض قتادہ اذا لم يقل سمعت او حدثنا فلا حجۃ الفی تقدم هذا، کہتے ہیں کہ یہ جو تدلیس والی روایت ہوتی ہے، کہتے ہیں سمعت اور حدثنا اگر سماع کی تصریح ہو جائے تو اس کی
تدلیس والی روایت قبول ہوتی ہے، امام شافعی کا یہ قول بالکل جمہور کے خلاف ہے۔ امام شافعی قول کا رد جو علامہ زرکشی نے کیا، اور یہ کلام شیخ عبداللہ بن عبد الرحمن السعد فرماتے ہیں، توجہ فرمائے ذرا، اور وہ فرماتے ہیں یہ کلام صرف نظریات کی حد تک امام شافعی کا قول ہے۔ ممکن یہ ہے کہ امام شافعی نے کبھی خود بھی اپنے قول پہ عمل نہیں کیا۔ اپنی کتاب رسالہ میں معدد مقامات پر ابن جریج کی ان والی روایت سے امام شافعی نے اجتہاد کیا اور جو استدلال کیا ہے۔ یہ بات سنیں آپ غور والی، امام شافعی نے اپنا قول کہ تدلیس والی روایت بالکل مردود ہوتی ہے، قبول نہیں کی جائے گی، اس کا کبھی خود بھی اس پہ عمل نہیں کیا، کبھی خود بھی اس پہ عمل نہیں کیا۔ کیسے؟ فرمایا الرسالہ، جس کتاب میں امام شافعی نے یہ قانون بیان کیا، اسی میں ابن جریج کی آنے والی روایت سے امام شافعی استدلال کرتے رہے ہیں، اور ابن جریج تمام محدثین کے نزدیک مدلس راوی ہے، اور امام شافعی نے ابن جریج کی اپنے شیخ سے سما کا ذکر نہیں کیا، اور اسی طرح ابو زبیر کا بھی معاملہ ہے۔ ابو زبیر سے بھی جو ہے امام شافعی نے ان سے روایت کیا اور اس سے استدلال بھی کیا، تو ابو زبیر کی ان والی روایت کو امام شافعی نے ضعیف نہیں کہا، اس سے اجتہاد بھی کیا اور اس سے استدلال بھی کیا، ابن جریج کی روایت سے بھی کیا۔ لہذا امام شافعی کا موقف یہ ہوتا کہ حدیث مدلس ہر آنے والی روایت جو ہے مردود ہوتی ہے، تو امام شافعی استدلال کیسے کرتے یہ بتائیں ہمیں۔ اور یہ مقالات اثریہ اہل حدیثوں کا امام اس بات کو نقل کر رہا ہے، اور المحدث کے اندر اہل حدیثوں کا امام اس بات کو نقل کر رہا ہے، اور رسالہ کے اندر بھی موجود۔ اور شیخ عبداللہ بن عبد الرحمن السعد اپنی کتاب مقدمہ منہاج المقدمین فی تدلیس کے صفحہ 231 پر بھی یہ بات لکھتے ہیں۔ شیخ ناصر بن حمد الفاظ فرماتے ہیں امام شافعی کے قول کی موافقت کسی احمد نے نہیں کی۔ امام احمد، امام مدینی، امام معین اور فصفی رحمہ اللہ کا موقف ہے، امام شافعی امت کے فقہاء میں شامل ہیں، علماء اسلام میں سے ہیں، مگر حدیث کے بارے میں ان کی معرفت ان حفاظ کی جیسی نہیں جیسے کہ امام بخاری، امام مسلم اور امام ابن حبان اور دیگر جو حفاظ حدیث ہیں، ان کے متعلق ان کی معرفت ایسی نہیں۔ لہذا امام شافعی کے مقابلے میں جو امام بخاری، مسلم، امام احمد بن حنبل، امام ابن حبان، ابن خزیمہ اور ان کا جو موقف ہوگا وہ قابل قبول ہوگا، اور امام شافعی کی بات علماء اسلام میں ہے اور فقہاء میں ہے، نہ کہ حدیث کی معرفت میں ہے۔ وہ فقیہ تھے، محدث اس قوال کے نہیں تھے، لہذا ان کی حدیث کے اصولوں میں ان کی جو ہے وہ تائید نہیں کی جائے گی، وہ اپنے قول میں اکیلے ہیں۔ تو یہ کس نے کہا؟ یہ وہی مقدمہ ابن منہاج المقدمین فی تدلیس کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ دیگر بہت سارے حوالہ جات میرے پاس موجود ہیں، میں ان کو یہاں پر چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اپنے محدث جو ہے رسالے کے اندر بھی یہی موقف پیش کیا گیا کہ جو ہے حتیٰ کہ شوافع جو شافعی حضرات ہیں انہوں نے بھی اس کو فالو نہیں کیا۔ میں آگے چل کے امام شافعی کے شاگردوں کے حوالے جات دوں گا کہ انہوں نے بھی اپنی زندگی میں آنے والی روایات سے جو ہے وہ استدلال کیا، اور شافعیوں کے ہاں تدلیس، طبقہ تدلیس کے 5 یا 6 طبقے ہیں، اور طبقہ اولا اور طبقہ ثانی کی آنے والی روایت مدلسین کی قبول کی جاتی ہے، شافعیوں کے ہاں بھی۔ اگر کوئی مائی کا لال اس میں بات کرنا چاہے تو ہم حاضر ہیں۔ امام شافعی کے بارے میں شیخ عبدالرحمن بن سعد فرماتے ہیں کہ یہ کلام صرف نظریات کی حد تک ہے، امام شافعی نے خود اس پہ عمل نہیں کیا، اور ائمہ محدثین نے امام شافعی کی اس قول کی موافقت بھی نہیں کی۔ اب اس پر دلیل یہ ہے تعلیق علی الکافی۔ امام شافعی قول کے جواب میں مشہور عالم جناب الحضرت علامہ اردبیلی
علامہ اردبیلی نے مشابری التعلیق علی الکافی فی علوم الحدیث اردبیلی اس کتاب کے اندر ابو عبیدہ مشہور بن حسن نے وضاحت کر دی. علامہ اردبیلی کہتے ہیں امام شافعی کے قول کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ قول امام شافعی کا جمہور محدثین کے بالکل مخالف ہے. کسی نے امام شافعی کی اس قول کی موافقت نہیں کی، لہذا درجنوں ہزاروں محدثین کے خلاف امام شافعی کا قول ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. پھر امام شافعی کی قول کو اگر لیا جائے تو تمام طبقات کو چھوڑ دینا پڑے گا، تدلیس والی تو ہر روایت مردود ہو جائے گی. پھر ان علماء کا کیا ہوگا جنہوں نے طبقات بیان کیے مدلسین کے اور تدلیس والی روایت کو صحیح کہا، اور جمہور درجنوں کتابیں پیش کروں گا کہ جنہوں نے تدلیس مدلسین کے طبقے بنائے، طبقہ اولا، طبقہ ثانی. میں نے پہلے آلریڈی بہت لیکچر اپلوڈ کر رکھے ہیں اس پر کہ طبقات اور مدلسین امام ابن حجر اسقلانی کتاب پر میں نے جو پیش کیا وہ آپ غور کریں اس پہ بھی. تو یہاں انہوں نے بہت ساری باتیں ہیں، مدلسین کے طبقات ہوتی ہیں، پھر ان کو چھوڑ دینا پڑے گا. تدلیس والی روایات آج دن تک ہزاروں درجنوں شافعی، مالکی، حنبلی سارے جن روایات کو مانتے آ رہے ہیں، اگر امام شافعی کا یہ قول مان لیا جائے تو ہزاروں درجنوں بخاری مسلم کی روایات کو نکالنا پڑے گا، ان کو مردود ضعیف قرار دینا پڑے گا. آج اتنی روایات ایسی ہیں جن پر مسلمان عمل کر رہے ہیں، اور جن پر مسلمان عمل کر رہی ہیں ان کو چھوڑ دینا پڑے گا. لاکھوں درجنوں روایات حدیث کی کتب سے نکالنی پڑیں گی اگر امام شافعی کا یہ قول مان لیا جائے کہ ہر مدلس کی آنے والی روایت مردود ہے. بلکہ امام شافعی کا یہ مفہوم کہنے کا یہ ہے کہ امام شافعی کہنا یہ چاہتے ہیں، آگے اس کی تصدیق فرمائی امام شافعی نے، اور باقی محدثین امام شافعی قول پر بات کرتے ہوئے ہمیں بتایا کہ امام شافعی کا مفہوم یہ ہے کہ کثیر التدلیس راویوں کے بارے میں یہ حکم ہے، قلیل التدلیس کے بارے میں نہیں. قلیل التدلیس کے بارے میں امام بخاری کے کہتے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ طبقات کے متعلق جو ایک عذر ہے وہ الحدیث کے دونوں علماء نے پیش کیا، میں اسکرین لگا دوں گا. طبقات اور مدلسین جو ہیں طبقے بنائے گئے. طبقے کیوں بنائے گئے؟ جب مدلس کی آنے والی روایت مردود ہے تو پھینک دو پڑے. پھر تو مدلسین کے طبقے بنانا، ان پہ اوپر کتابیں لکھنا، تو یہ تو جہالت ہے. اب آؤ ذرا اس طرف. امام حاکم نے تدلیس کی 6 اجناس بیان کی ہیں. میں نے پہلے آلریڈی جو کلپ اپلوڈ کیا ہے امام حاکم کی تدلیس کے بارے میں وہ آپ دیکھیں. اس میں نے بتا دیا کہ امام حاکم نے تدلیس کی 6 کیٹیگریز بیان کی. طبقہ اولا اور طبقہ ثانیہ کہ مدلسین کی آنے والی روایت سماع کی تصریح کے بغیر بھی قبول ہوتی ہے. امام حاکم کا موقف ہے، میں نے اس پہ آپ کو دلائل دے دی ہے. تو یہ معرفت العلوم الحدیث الحاکم میں نے یہ کتاب دکھا دی تھی پچھلے لیکچر میں. تو امام حاکم نے طبقے بیان کیے. جب امام شافعی نے کہہ دیا مردود ہے، حاکم نے طبقے کیوں بیان کیے؟ حاکم نے طبقے کیوں بیان کیے جب ایک روایت ہوتی مردود ہے؟ اور امام حاکم کی پیروی امام ابو نعیم نے کی، امام حافظ بن حجر نے کی، اور دیگر لوگ. نکت امام ابن حجر کی کتاب جو اصول حدیث پہ لکھی گئی آپ دیکھیں اسے. اور یہاں پر میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں. علامہ حافظ العی رحمۃ اللہ علیہ نے مدلسین کے 5 طبقے بیان کیے. علامہ حلبی نے مدلسین کے طبقات بیان کیے. علامہ ابن حجر نے مدلسین کے طبقات بیان کیے. ابن صلاح نے، شاہ زوری نے طبقات بیان کیے. مجھے بتاؤ یہ کیا جاہل ہیں؟ امام مسلم، امام بخاری کی یہاں طبقات اور مدلسین ہیں. میں حوالہ جات دیتا ہوں آگے چل کے. اچھا آؤ ایک روایت پیش کر دیتا ہوں، 1-2 روایات. صحیح مسلم کی ایک روایت پیش کرتا ہوں آپ سامنے کہ جس میں ان سے روایت کیا سفیان ثوری نے، اور ان والی روایت کو صحیح قرار دیا گیا صحیح مسلم میں. اس کے علاوہ مسند امام شافعی کے اندر روایت موجود، صحیح قرار دیا گیا ان کے ساتھ. میں آپ کو حوالہ لگا دوں گا. دیگر کتب بخاری مسلم میں یہ روایت موجود ہے. اور شیخ البانی نے اپنی سلسلہ حدیث و صحیح کے اندر بھی اس کو نقل کیا اور کہا کہ حدیث صحیح، اور اس میں ہے اعمش عن عمر بن مرہ. آپ دیکھیں جہاں اعمش عن سے روایت کر رہے ہیں، اور پھر یحییٰ بن جزار سے بھی عن سے.
یعنی ایک سے دو مدلس راوی ہیں اس روایت کے اندر، روایت تدلیس ہے، لیکن اس کو صحیح قرار دیا البانی نے۔ مجھے بتاؤ امام شافعی کے اصول کے متعلق یہ حدیث تو مردود تھی، پھر تم لوگ اسے صحیح کیوں کہہ رہے ہو؟ بخاری اور مسلم کی روایات درجنوں، یہ باب الغسل کے اندر روایت مسلم شریف کے اندر موجود، وکیع عن سفیان سے بیان کرتی ہیں تدریس کے ساتھ، تو مجھے بتائیں یہ روایت صحیح ہے؟ اس کو صحیح مسلم شریف کے اندر درج کیا گیا، اب اس پر کیا حکم لگائیں گے؟ اور دیگر مدرسین کے طبقات، محدث کتاب کے اندر بھی مقالات اصریہ الحدیث کا امام بھی یہی کہہ رہا ہے۔ امام شافعی کے موقف کے خلاف تیسری دلیل یہ کہ محدثین تدلیس کے ہاں قلت اور کثرت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ کثیر والا تدلیس والا راوی کو تدلیس اور حکم ہے، اور قلیل والے کی تدلیس کے بارے میں اور حکم ہے۔ آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دی کہ امام شافعی کا جو قول ہے وہ کثیر و تدلیس کے بارے میں ہے، تمام جمہور کے خلاف ہے، کہ اگر امام شافعی یہ کہیں کہ ہر تدلیس والی روایت مردود ہے تو امام شافعی کے اپنے شاگرد یہ کیا کہتے ہیں؟ بلکہ امام شافعی کے مسلک کی بہت ہی عظیم کتاب الماء فی اصول، امام شافعی کے اصول پر لکھی گئی کتاب، اور لکھی کس نے؟ یہ میں بتاؤں، شیخ الاسلام ابو اسحاق شرازی شافعی، امام شافعی کے ہم اثر اور ان کے اپنے شاگرد، انہوں نے کتاب لکھی اور فرماتے ہیں کہ جرح و تعدیل کے باب میں جب کسی کلام کا خلاصہ عدالت معلوم ہو جائے اور مشہور ہو جائے کہ اور مجہول حال کچھ نہ ہو، تو ایسے لوگ جن کی تدلیس اور روایت ان کی عدالت اور ثقافت پر قبول مطلقاً قبول کی جائے گی، اگر وہ قول مانا جائے تو پھر تو مردود ہے، ہر قول تدلیس والا مردود ہے۔ لیکن امام شافعی کی شاگرد ان کے اپنے شوافع کی سب سے بڑی اپنی کتاب اصول، کتاب جرح و تعدیل کی کتاب الماء، کہتے ہیں قبول کی جائے گی ان کی عدالت اور ثقافت اور ان کی روایت کو بلا عذر قبول کیا جائے گا، اور چاہے ان راویوں میں کوئی بھی ہو، ان راویوں میں کوئی بھی ہو اور ان کی عدالت اور ثقافت میں شک نہیں۔ میں ان میں کچھ تابعین کے نام گرائے، جیسے کہ جو ہے عطا، حسن بصری اور ابن رباح، عامر شعبی، ابراہیم نحوی اور دیگر فقہاء کے نام گرائے، ابو حنیفہ، امام سفیان، مالک اور امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق بن اور دیگر، ایک طویل، آپ سامنے میں اسکین لگا دوں گا، تو ایک طویل بحث کرنے کے بعد امام شافعی کا اپنا موقف پیش کیا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر ثقہ راویوں سے کوئی راوی تدلیس کرے تو وہ قابل قبول ہوگی، اور امام بخاری کہتے ہیں جو تدلیس کا ثانیہ طبقہ بھی ہے، ثانیہ طبقہ ثانیہ سے مدلس ہے سفیان ثوری، اور سفیان ثوری کے بارے میں امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ کم تدلیس کرتے تھے۔ آپ کے سامنے اسکین نظر آ رہا علامہ مصری کا خلاصۃ المقال فی اسماء المدلسین من الرجال کتاب کا نام، تو یہ دیکھیں امام بخاری مدلسین کے اندر کم تدلیس اور زیادہ تدلیس کی قائل ہے، اس کا مطلب ہے سفیان ثوری کم تدلیس کرتے ہیں، امام بخاری قبول کر رہے ہیں، جبکہ امام شافعی کہہ رہے ہیں کم تدلیس کرنے والا بھی مردود ہے۔ اس کا مطلب ہے امام بخاری کی قول کا جو مفہوم ہم نے لیا ہے وہ مفہوم نہیں ہے، مفہوم وہ ہے جو امام بخاری کے شاگردوں نے امام بخاری نے اپنی رسالہ کے اندر پیش کیا، ذیلی الفاظ لے کر کے لوگوں کو بیوقوف نہ بنائے کم از کم۔ تو ناظرین، دیگر کتابیں تدلیس اور مدلسون کے بھی یہی بات ہے، امام بخاری نے کہا کہ جو ہے تدلیس والی روایت جو ہے اس میں سفیان ثوری کی تدلیس کم کرتے تھے، تو یہ اصول ہے مدلسین کے۔ آخر میں عرض کروں گا میری تحریری کام، میں نے ایک بہترین تحریر لکھی ہے اس پر، حوالہ جات کی روشنی میں ساتھ اسکین لگا کر کے آپ کو ڈسکرپشن میں ایک لنک مل جائے گا رضوی بھائی blogspot.com، اس ویب سائٹ پہ جائیں، امام شافعی قول کی تدلیس کے متعلق حکم پوری میں نے تحریر لکھ دی ہے، آپ آرام سے پڑھیں اور حوالہ جات کو دیکھیں، اس کے بعد فیصلہ کریں۔ آپ کی دعاؤں کا طالب آپ کا اپنا بھائی رضوی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔